وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ المائدہ کی 54 نمبر کی ایک آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، ایک جماعت کو لے آئیں گے۔ اس قوم اور اس جماعت کی خوبی کیا ہوگی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ آگے بیان فرمائے گئے۔ اس آیت پاک میں ہمیں اپنے دین سے پھر جانے سے، یعنی مرتد ہونے سے روکا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر کروڑوں احسانات اور انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دولت ایمان ہے۔ ایمان کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہو، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہو، نہ کبھی بیماری ہو، نہ کبھی رزق میں تنگی ہو، مگر دولت ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو واقعی وہ بڑا بدنصیب اور ناکام ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی مفلس ہے،
غریب ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، اندھا اور بہرا ہے، بستی والے بھی اسے ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، پہننے کو مناسب کپڑا بھی نہیں، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، مگر ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو واقعی وہ بامراد اور کامیاب ہے۔ مرنے کے بعد وہ ایسے انعامات کا مستحق ہونے والا ہے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے۔ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں وہ واقعی خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ لیکن ان سے بڑھ کر گھاٹے میں وہ ہے، ان سے بڑھ کر خسارے میں وہ ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دے رکھی تھی اور پھر بعد میں وہ دولت ان سے سلب کر لی گئی، چھین لی گئی، یعنی وہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو وہ کافرین سے بھی بڑھ کر خسارے میں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین سے پھر جانے کو، پلٹ جانے کو عربی زبان میں ارتداد کہا جاتا ہے، اور پھرنے والے کو عربی زبان میں مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کے معنی پھرا ہوا، پلٹا ہوا، یعنی جو آدمی اپنے دین سے پھر چکا ہے، پلٹ چکا ہے، عربی زبان میں اس کو مرتد کہتے ہیں، اور پھرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ علماء نے ارتداد کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ارتداد کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بدنصیب صاف طور سے مذہب اسلام کو بدل کر دوسرا مذہب اختیار کر لے، مثلا کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، اسی طرح اللہ کی توحید کا انکار کر دے، نبیوں میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، آخرت کے دین کا انکار کر دے، کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کر دے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر دے، تو یہ ارتداد کی پہلی صورت ہے۔ ارتداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی صاف طور سے توحید اور رسالت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن اس کے کچھ اعمال، اس کے کچھ اقوال، اس کے کچھ عقائد ایسے ہیں جو توحید و رسالت کے انکار کے برابر ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اکثر مسلمانوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسری قسم والے کو مرتد خیال نہیں کرتے بلکہ اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک اور معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ دوسری قسم والے پہلی قسم والوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کے چالاک دشمن ہیں وہ مسلمانوں کا روپ اختیار کر کے آستین کے سانپ کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البحر الرائق میں بہت پتے کی بات بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اسلام سے پھر جانا اصلی اور پیدائشی کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے
جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، ایمان کے ماحول میں پیدا ہونا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔ نمبر 2، کفریہ ماحول میں پیدا ہونا اور کفر کی حالت پر مرنا۔ نمبر 3، ایمان کے ماحول میں پیدا ہونا اور کفر کی حالت میں مرنا، اسی کا نام ارتداد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 4، کفر کے ماحول میں پیدا ہونا لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا۔ اس حدیث شریف سے ہمیں ایک سبق ملا، وہ یہ کہ ایمان والے کو بھی ایمان پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جن کو ایمان پر مرنے کی گارنٹی دی گئی۔ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ایمان پر مرنا یقینی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حسن خاتمہ کی فکر اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے پرنانا حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ تعالی مرقدہ کو دیکھا کہ جب بھی کوئی ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا اور واپسی ہوتی تو حضرت فرماتے، بھائی حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنا۔ 2001 میں حضرت کی وفات سے چند مہینے قبل حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ راندیر تشریف لائے تھے حضرت کی ملاقات کے لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت کے مکان پر حاضری ہوئی۔ جب پیر صاحب کی واپسی ہونے لگی تو فرمایا، مولانا حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ 4 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ایمان اور کفر کے اعتبار سے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے اس کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے تو پوچھا، لالا جی تم یہاں؟ کہنے کا منشا یہ تھا کہ جنت میں اہل ایمان کے علاوہ تو کوئی جائے گا نہیں، تم کیسے آ گئے؟ تو اس بنیے نے جواب دیا، مولوی جی ہم نے مرنے سے پہلے ان کہی کہہ لی تھی۔ ان کہی کا مطلب وہ لے رہا تھا کلمہ طیبہ، کہ ہم نے مرنے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہ ہے کفر کے ماحول میں پیدا ہونا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا۔ اسی وجہ سے ہر زمانے کے ایمان والے کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکی اور تقوی میں اونچا مقام رکھنے کے باوجود آدمی اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک ایمان کے چھین جانے اور سلب ہو جانے سے ڈرتے رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوگا۔
اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہوگا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ رب العزت کے سب سے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی، اس کے باوجود وہ حضرات کفر و ارتداد سے ڈرتے تھے۔ میں آپ کو چند نمونے پیش کروں گا۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا، اور بے شمار انبیاء ان کی ذریت میں، لیکن انہیں بھی اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی۔ اسی لیے اللہ کے خلیل نے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ میرے پروردگار میری اور میری اولاد کی صنم پرستی سے، بت پرستی سے حفاظت فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، نبی کے صاحبزادے، نبی کے پوتے ہیں۔ ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ایک نبی یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ کتنی نسبتیں ان کی جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اپنا آخری وقت قریب آتا ہے تو انہیں فکر کیا تھی؟ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی۔ آج حال یہ ہے کہ مرنے والے کو فکر ہوتی ہے دکان کون سنبھالے گا، کارخانے پر کون جائے گا، لیکن وہاں اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو طلب کیا۔ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی اور آپ نے اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے انہیں فکر ہے اپنے اولاد کے ایمان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں۔ اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، مگر اپنے ایمان کی فکر کیسے تھی؟ ان کی دعائیہ الفاظ کو قرآن نے نقل کیا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے زمرے میں شامل فرما لینا۔ اب آئیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ دعائیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی اور امت کو سکھائی گئی۔ آپ ان دعاؤں سے اندازہ لگائے کہ
کہ نبی علیہ السلام کو اپنی ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر تھی۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس ہوا کرتے تھے تو کون سی دعا زیادہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کی گئی، اللہم اعطنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو۔ مسند امام احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا نقل کی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقے سے اور قبر کے عذاب سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ان تینوں دعاؤں سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال سمجھتے چلیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خاتمہ تو ایمان پر یقینی تھا، تو پھر انہیں اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اپنے ایمان کو لے کر وہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ تو اس کے دو جواب ہیں یا دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ڈرنا امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈرنا اپنے ایمان کے لیے نہیں، ان کا خاتمہ تو ایمان پر یقینی، ڈرنا اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے ایمان کو لے کر تھا، کیونکہ ذریت اور اولاد کا اور امت کا خاتمہ ایمان پر یقینی نہیں، اس لیے وہ حضرات اتنے ڈرا کرتے تھے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ایمان کی حفاظت کو لے کر، وہی اثر آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام میں آیا۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، ان سے روایت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، حنظلہ کس حال میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا، سبحان اللہ، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ کے وعظ و ارشاد کو سنتے ہیں، جنت و جہنم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تذکرہ فرماتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لیکن جب مجلس سے فراغت ہوتی ہے
اور ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنی بیویوں میں، اولاد میں، زمینوں میں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے ڈر ہے، اور میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ان کی اس بات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے ساتھ بھی تو یہی بات پیش آتی ہے، چلو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور یہ بات پوچھتے ہیں۔ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بھائی کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، جنت و جہنم کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے گھر چلے جاتے ہیں، گھر والوں میں اور کاروبار میں مصروف رہتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہاری یہ کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں پر آ کر مصافحہ کرنے لگیں گے، لیکن یاد رکھو حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک گھڑی اللہ کی یاد کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے۔ یہاں بتانا ہے کہ دیکھیے انہیں اپنے ایمان کی کیسی فکر تھی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، منافقین کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازے کے لیے بلایا گیا۔ امیر المؤمنین اٹھ کر جانے لگے تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے عرض کیا، امیر المؤمنین آپ بیٹھ جائیں، یعنی جنازہ نہ پڑھائے، اس لیے کہ جس کا جنازہ ہے وہ تو منافقین میں سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا، حذیفہ یہ بتاؤ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کتنی فکر ہے اپنے ایمان کی۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میرے شوہر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مرنے والے کو دیکھتے کہ وہ اچھی حالت میں مرا ہے، ایمان پر موت آئی ہے، حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوا ہے، تو فرماتے موت تمہیں مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ ارے بے وقوف، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صبح میں مؤمن ہوتا ہے اور شام میں منافق ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا اور بیماری سخت ہوتی چلی گئی تو رونے لگے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے آپ کو گنہگار پا رہے ہیں؟
فرمایا اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا کر اور زمین سے تھوڑی مٹی ہاتھ میں لے کر کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میرے سارے گناہ میری نظر میں اس مٹی سے زیادہ ہلکے ہیں، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر نہیں ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں مرنے سے پہلے میرا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ارتداد کی شکل تھی، کتنی تھی اور کیسی تھی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب فتح الباری میں لکھا ہے، اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دور نبوت میں مرتد ہونے والے لوگ 3 طرح کے تھے۔ نمبر 1، جنہوں نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی۔ نمبر 2، جنہوں نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے جھوٹے نبیوں کی پیروی شروع کر دی۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو اسلام پر تو باقی تھے مگر اسلام کے اہم رکن یعنی زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ اب آئیے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مسلمانوں پر آزمائش اور پریشانیاں سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں آپ کے سامنے پہلے 2 حدیثیں پیش کروں گا اور پھر اصل بات کی طرف آؤں گا۔ پہلی حدیث ابو داؤد شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فخر دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں مسلمان قوم پر قبضہ اور غلبہ پانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائے جیسے دسترخوان پر بلایا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، پیارے آقا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم تو سیلاب کے تیز بہتے ہوئے پانی کے سامنے کچرے کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارے رعب کو نکال دے گا، ختم کر دے گا، اور تمہارے دل میں ان کا رعب ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آخر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا، تم دنیا کی محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگو گے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آتا چلا جائے گا تو آخری دور میں مسلمانوں پر بہت سے حالات آئیں گے، اور ایسے حالات میں دین کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اور آخری دور میں کیا کیا حالات آئیں گے وہ تفصیل اور ہے، لیکن ان حالات میں سے ایک ارتداد کا فتنہ بھی اٹھے گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنہ،
بادرو بالاعمال فتنہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم، جو سیاہ تاریک اور اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ کیا ہوگا ان فتنوں کے دور میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح میں مؤمن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام کے وقت اگر مؤمن ہوگا تو صبح اس حالت میں کرے گا کہ ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو حقیر دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ پتہ چلا آخری دور میں ارتداد کا فتنہ اٹھے گا، ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں پارے کی ایک مختصر سورت اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی، جس میں کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ لیکن یہاں سورہ اذا جاء کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، اسی طرح فوج در فوج اسلام سے نکل بھی جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بہت سارے خاندان مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے اور بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ صاف پیش گوئی فرمائی ہے، اور پھر فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جو تمام کے تمام نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب ایک بہت پتے کی بات سنیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پتے کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مرتد ہونا مندروں میں گھنٹی بجانے یا بتوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، بلکہ نماز اور روزوں کی پابندی کے ساتھ بھی آدمی مرتد ہو سکتا ہے، اس طور پر کہ اسلام کے ابدی اور دائمی قوانین میں سے کسی قانون پر ہلکا سا شبہ دل میں آ جائے تو اس شبے کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جائے اور ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایسی جماعت پیدا ہوگی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، دین سے وہ لوگ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں گھس کر سوراخ کر کے نکل جایا کرتا ہے۔ ارتداد کے میں کچھ واقعات پیش کروں۔ ایک واقعہ تو دور نبوت کا ہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں
کہ ایک آدمی جو پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام لے آیا اور اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، یاد کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بھی بن گیا، حضور کچھ لکھوایا کرتے تھے۔ بعد میں وہ مرتد ہو کر دوبارہ عیسائیت کو اس نے اپنا لیا اور یہ کہا پھرتا تھا کہ جتنا میں نے محمد کو لکھ کر دیا ہے اس سے زیادہ ان کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا اور اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی قوم کے لوگوں نے اسے دفن کیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا اس کی لاش کو قبر نے نکال کر پھینک دیا، تو عیسائیوں نے آپس میں یہ بات پیش کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے ان کے دین کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ دوسرے دن انہوں نے گہری قبر تیار کی اور اسے دفن کیا، لیکن صبح ہوئی تو لاش زمین نے باہر نکال کر پھینک دی۔ پھر خیال کیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، تو پھر انہوں نے اور زیادہ گہری قبر جتنا ان کے بس میں تھا تیار کی اور اسے دفن کیا۔ اگلی صبح میں لاش کو زمین نے نکال کر پھینک دیا، گویا زمین نے بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کیا۔ تب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ تو دیکھیے کتنا خطرناک واقعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا جب انتقال ہونے لگا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا آخری وقت ہے تو سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا استاد محترم آپ نہ پڑھے، آپ تلاوت نہ کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو کلمے کی تلقین شروع کی تو وہ کہنے لگا میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے۔ غم اور صدمہ اتنا تھا کہ 40 دن تک روتے رہے۔ ایک رات خواب میں آپ نے اس کو دیکھا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے معرفت کیوں سلب کر لی اور تمہارا یہ انجام کیوں ہوا؟ تم تو میرے شاگردوں میں سب سے اچھے شاگرد تھے۔ کہا 3 وجہ سے۔ نمبر 1 میں چغلیاں زیادہ کرتا تھا، نمبر 2 میں اپنے ساتھیوں پر حسد کیا کرتا تھا، اور نمبر 3 مجھے ایک بیماری ہو گئی، میں نے ایک طبیب سے رجوع کیا تو اس نے مجھے مشورہ دیا تمہاری بیماری کا علاج یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ تم شراب پی لیا کرو۔ چنانچہ میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ یہ 3 جرم ایسے تھے کہ اللہ نے ایمان کی دولت مرتے وقت اس سے سلب کر لی۔ کتنا خطرناک واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیں، روح کانپ اٹھے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، سواری پر بہت روتے رہے۔ آپ کا ایک ساتھی، اس کا نام تھا شیبان، اس نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ اگر آپ گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں تو گناہ ہی کیوں کرتے ہو؟ مت کرو۔ آپ نے جواب دیا
کہ جہاں تک گناہوں کا سوال ہے تو میرے دل میں کبھی نہ چھوٹے گناہ کا خیال آیا نہ کبھی بڑے گناہ کا. میں نے نہ صغیرہ کیا ہے نہ کبیرہ. میرا رونا گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آخری انجام کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ میں نے ایک بڑے شیخ اور بزرگ کو دیکھا جن سے ہم نے علم حاصل کیا تھا. لوگ ان سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے بارش طلبی کی دعائیں کیا کرتے تھے، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو کفر و شرک پر وہ مرے ہیں. ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا. اس لیے میں بری موت سے، برے انجام سے اور سوء خاتمہ کے ڈر سے رو رہا ہوں. آخری دور میں ارتداد کا فتنہ اٹھے گا. یہ فتنہ عرب کے علاقوں میں بھی سرایت کر جائے گا. چنانچہ بہت سی روایات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ عرب میں بھی ارتداد کی وبا عام ہو جائے گی. میں تو آپ کے سامنے صرف 2 روایتیں پیش کروں گا. پہلی روایت جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگے. اور دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ گھروں میں مورتیاں نہ رکھی جائیں. اور سب سے پہلے تہامہ کے لوگ اپنے گھروں میں مورتیاں نصب کریں گے. تہامہ مکہ مکرمہ کے آس پاس کا علاقہ، بلکہ مکہ مکرمہ بھی تہامہ میں داخل ہے. آقا فرماتے جب تک کہ گھروں میں مورتیاں نہ رکھی جائے، اور سب سے پہلے تہامہ کے لوگ اپنے گھروں میں بت نصب کریں گے. اب اگر ایک سوال کیا جائے کہ اس وقت پورے عالم میں ارتداد اتنا تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، ارتداد کے اسباب کیا ہیں، تو یاد رکھیں ارتداد کے بہت سارے اسباب ہیں. میں چند اسباب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارتداد کا پہلا سبب مسلمانوں کو مرتد بنانے کی بھیانک سازش، اور اسی لیے غیروں کی مختلف تنظیمیں وجود میں آئی جو صرف یہی کام انجام دے رہی ہیں. کہیں گھر واپسی کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو کبھی کوئی مختلف نام کے ذریعے مسلمانوں کو اور خصوصاً ہماری لڑکیوں کو مرتد بنانے کی بھیانک سازش اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں. نمبر 2، ارتداد کا دوسرا سبب ہے غربت، فقر و فاقہ، مفلسی. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کافر بنا دے. اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کان المال فیما مضى یکرہ فاما اليوم فهو ترس المؤمن، کہ پچھلے زمانے میں مال جمع کر کے رکھنا ناپسند سمجھا جاتا تھا، حالانکہ سفیان ثوری کا دور تو پہلی صدی کا ہے. تو کیا فرمایا، پہلے زمانے میں مال جمع کر کے رکھنا مکروہ اور ناپسند سمجھا جاتا تھا، اور آج کے دور میں سفیان ثوری اپنے دور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مال جمع کرنا مومن کے لیے ڈھال ہے.
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ۔ تیسرا سبب کہ اس وقت عالم میں ارتداد کیوں پھیل رہا ہے تو وہ عصری تعلیم ہے، اسکول کی تعلیم۔ میں آپ کے سامنے دو مختصر واقعے پیش کروں گا جن سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسکول کی تعلیم کے ذریعے ارتداد کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پہلا واقعہ، حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنگلور کے سفر پر تھا، ہماری کار ایک راستے سے گزر رہی تھی، کچھ بچے اسکول سے چھوٹ کر گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، وہ بھی اپنا بستہ دفتر پشت پر اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک پتھر جو لوگوں کو تکلیف دینے والا، اور حدیث میں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا شعبہ بتایا گیا۔ اس بچے نے وہ پتھر ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، بہت خوشی ہوئی، تعجب ہوا کہ بچے نے بڑا اچھا کام کیا۔ ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو، گاڑی روک دی گئی، نیچے اترے اور پوچھا بچے تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے اپنا نام بتایا، باپ کا نام بتایا، جس سے معلوم ہوا وہ بچہ مسلمان تھا۔ کہا بچے تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ یہ تکلیف دینے والا پتھر تم نے اس کو ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اب بچے نے جو جواب دیا ہے، فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سر پٹک کر بیٹھ گیا۔ بچے کا جواب تھا کہ ہم کو ہمارے گاڈ عیسو نے یہی تعلیم دی ہے، ہم کو ہمارے خدا عیسو نے یہی تعلیم دی ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا واقعہ، یہ واقعہ میں نے خود سنا ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ سے 2006 کے سال میں حضرت جب جلسے میں تشریف لائے تھے، اپنی تقریر کے دوران واقعہ سنایا کہ میں نے اسکول میں پہلی یا دوسری کلاس کی گجراتی کی ایک کتاب ہاتھ میں لی، پہلا یہ سبق کھلا تو جو کویتا ہوتی ہے، اشعار کا مجموعہ، تو ایک کویتا، ایک تصویر بنی ہے سورج کی، اور اس کے سامنے ایک لڑکی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے، اور اس کویتا کا عنوان تھا ہوں تنے نمن کروں چھوں۔ اب ایسی چیزیں ہمارے بچوں کو رٹائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے دل و دماغ کی تختیاں انتہائی صاف ستھری ہوا کرتی ہیں، اس پر جیسا نقش کیا جائے وہ بہت جلد قبول کرنے والی۔ تو اب معصوم بچوں کو بچپن ہی کے دور میں جہاں اللہ اور رسول کا کلمہ دل و دماغ کی تختی میں نقش کرانا چاہیے، وہاں ایسے ناپاک جملے نقش کرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ارتداد کا ایک اہم سبب ہے۔ ارتداد کا چوتھا سبب ہے نفسانی خواہشات کی اتباع۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواہشات کی اتباع کتنی خطرناک چیز ہے۔ مصر میں ایک مؤذن تھا جو بڑی پابندی سے اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا، پڑوس میں ایک عیسائی لڑکی پر نظر گری، اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا، اذان کو چھوڑ کر سیدھا اس کے گھر جا پہنچا اور اپنی دلی مراد کا اس کے سامنے اظہار کیا۔
لڑکی نے کہا جب تک نکاح نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا، کہا میں نکاح کرنے تیار ہوں۔ اس نے کہا میرا باپ راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں۔ یہ مؤذن کہنے لگا کہ میں عیسائیت اپنانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا اور عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ شام کے وقت کسی کام سے مکان کی چھت پر چڑھا تھا، پیر پھسلا، وہیں سے گرا اور مر گیا۔ لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی اور ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات انسان کو دین سے پھیر دیتی ہیں۔ ارتداد کا 5واں سبب کفریہ کلمات سے ناواقفیت۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ آج کل بہت سی سیریلیں وجود میں آ رہی ہیں اور ان سیریلوں کے بیک گراؤنڈ میں بیک ساؤنڈ کے طور پر کچھ کفریہ شرکیہ ڈائیلاگ اور جملے رکھے جاتے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان بھائی بہن ان سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ جملے، یہ کلمات، یہ اسلامی کلمات نہیں، یہ کفریہ کلمات ہے، یہ شرکیہ کلمات ہے، جن کا کہنا، بولنا، زبان پر لانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ بھی ارتداد کا ایک سبب کفریہ کلمات کو بولنا اور ان سے ناواقف ہونا۔ اور ارتداد کا 6واں سبب ہے اغیار سے دلی دوستی۔ دیکھیے قرآن کریم نے بڑی شدت اور سختی سے روکا۔ اغیار سے تعلقات کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 معاملات، لین دین کا، خرید و فروخت کا معاملہ، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اجازت دیتی ہے، معاملات کر سکتے ہو۔ نمبر 2 مواسات، ہمدردی، غمخواری، کسی غیر کو بیمار دیکھو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا دوا اور علاج کا انتظام کرنا، شریعت بڑھ چڑھ کر تعلیم دیتی ہے۔ مواسات، ہمدردی اپنائیے۔ نمبر 3 مدارات، یعنی اغیار میں سے کوئی آپ کے مہمان بن جائے اس کی مہمان نوازی کرنا، خاطر مدارات کرنا، شریعت منع نہیں کرتی۔ خود نبی علیہ السلام کے یہاں ڈھیر سارے اغیار مہمان بنتے تھے۔ نجران کے نصارہ بڑی تعداد میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے مہمان بنے۔ ان 3 کی اجازت دی، معاملات کی، مواسات کی اور مدارات کی۔ بچا 4تھا درجہ، وہ ہے موالات، دلی دوستی۔ تو قرآن نے ایک نہیں متعدد جگہوں پر روکا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مؤمنین کو چاہیے کہ مؤمنین کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے۔ اور آج ہی تراویح میں آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخری دور میں جو فتنے آئیں گے ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ارتداد کا ہے۔ اب آخری بات سمجھ لیں کہ اس فتنے سے نجات کیسے ہوگی، ارتداد کے فتنے سے حفاظت کیسے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، توجہ سے سنیں۔ 2 کام کرنے ہیں، ایک کام بچوں کے لیے ہے، ایک کام بڑوں کے لیے ہے۔ کچھ اعمال ایسے جو بچوں کو کرائے جائے ان کے ساتھ خاص، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑوں کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ تو ارتداد سے اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں
تو بچوں کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام مکاتب کا جال جگہ جگہ پر بچھانا۔ نمبر 2، مکاتب و مدارس کے نظام کو مضبوط بنانا۔ نمبر 3، مکاتب کو اہمیت دینا۔ اسکول کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ 7 بجے کا وقت ہو، 6 بجے بچے کو اٹھا کر تیار کر دیا جاتا ہے۔ اور مدرسے کی اہمیت کیا ہے، مکتب کی اہمیت کیا ہے؟ 7:30 کا بھی وقت ہو تو نواب زادہ 8:30 بجے آ رہا ہے، اور اگر استاد کچھ کہہ دے تو ماں باپ آستین چڑھاتے ہوئے لڑنے آ جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ حرکت دین سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ تو تیسرا کام مکاتب کو اہمیت دی جائے۔ چوتھا کام، جو اسکول مسلمانوں کی نگرانی اور ماتحتی میں چل رہی ہے ان میں دینیات پڑھائی جائے اور دینیات کے اسباق اس میں سکھائے جائیں۔ نمبر 5، بچوں کو صحیح اسلامی تاریخ سے واقف کرایا جائے۔ اور نمبر 6، اسکولوں میں سکھائے جانے والے باطل اور غلط عقائد کی اصلاح کروائی جائے، بچوں کو اس سے روکا جائے کہ تمہیں یہ چیز غلط پڑھائی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اغیار کی اسکولوں میں بچوں کو بھیجے ہی کیوں جہاں ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہوں اور انہیں جہنم کا درس دیا جا رہا ہو۔ اور 7ویں چیز ہے، بچوں کو توحید والے ترانے یاد کرائے جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ایسی نظمیں، ایسے ترانے جن میں اللہ کی وحدانیت کا درس ہو، وہ ترانے یاد کروائے جائے۔ تو یہ چند کام بچوں کے لیے۔ بڑوں کے لیے کیا کام ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بڑے، چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے اور وہ بھی مرتد ہونے سے بچے، تو پہلا کام صحیح عقائد کی تعلیم، صحیح عقائد کو سیکھنا سکھانا۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں حیات الصحابہ کی تعلیم۔ نمبر 3، اپنے گھروں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم خود ہی ناواقف ہیں، کیا غیروں کو ہم سیرت پڑھائیں گے، سکھائیں گے؟ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو بھلایا، یہی وجہ ہے کہ آج غیر ہمارے نبی کی عظمت و تقدس پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام معلوم ہوگا، والد کا نام معلوم ہوگا، والدہ کا نام معلوم ہوگا، چچا میں ابو طالب، حمزہ اور عباس، یہ 3 کے نام معلوم ہوں گے، دادا عبد المطلب کا نام معلوم ہوگا، بس ختم۔ دادی کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ نانا کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ نانی کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ کیا ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں؟ اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب لائیے، بلکہ میں تو صاف کہوں 10% بھی مسلمان ایسے نہیں جن کے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب موجود ہو۔ نمبر 4، دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں، اس کو بڑھایا جائے، اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے حلقے سے وابستہ کیا جائے۔ اور نمبر 5، جگہ جگہ درس قرآن اور درس حدیث کی محفلیں اور مجلسیں قائم کی جائے اور اپنے آپ کو درس قرآن کی مجلسوں سے جوڑا جائے۔ آج حال یہ کہ امت کا بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے اور سمجھتا ہے، تو وہ بھی مسجد سے نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، درس قرآن کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم
درس قرآن اور درس حدیث سے ناواقف ہوں گے تو پھر دعوت و تبلیغ کے فریضے کو کیسے انجام دیں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو کیسے پورا کریں گے؟ اور چھٹا کام، کسی شیخ کامل سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، دعائیں کرنا۔ یہ چند کام ایسے ہیں کہ اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ارتداد سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، ورنہ زندگی کے آخری لمحے تک ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور اسی پر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ حافظ عبد القدوس صاحب جو ہمارے راندیر کے مشہور مکتب مدرسہ فیض القرآن کے سب سے قدیم استاد ہیں، اور اس ناچیز نے بھی ان سے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، چند دنوں سے وبائی مرض کا شکار ہو کر بمبئی کے ایک اسپتال میں بھرتی ہے۔ ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت، طاقت و تندرستی اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح امتیاز دربار کی والدہ حوری بین یعقوب بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سلطانیہ جیم خانے میں مستو بھائی ٹیلر کی والدہ زلیخا بی بی، وہ بھی بیمار ہے، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ صالح حمزہ بپوریا بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اور امرین بانو غلام نبی شیخ جن کا آج ہی انتقال ہوا، اس وبائی مرض میں یہ مرحومہ صرف 22 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، اور 8 مہینے کا حمل بھی تھا، پیٹ میں بچے کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ الہ العالمین ویا اکرم الاکرمین، ہم بہت ہی گنہگار ہیں۔ الہ العالمین ہم نے دن رات صبح شام تیری نعمتیں استعمال کر کے بے شمار جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔
ہمارا کوئی عمل آپ کی ذات سے مخفی نہیں۔ آپ تو آنکھوں کی خیانت کو، دلوں کے بھید کو خوب جانتے ہیں۔ ہماری آنکھوں نے خیانت کی، ہمارے کانوں نے خیانت کی ہے، ہماری زبان کا کیا کہنا، دل و دماغ نے گندے خیالات اور تصورات کو پکایا ہے۔ رب کریم، ہم نے تو ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں بھی ڈھیر سارے جرائم اور گناہ کیے ہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہمارے اندر آپ نے گناہ کی خاصیت رکھی ہے اور آپ کا کام مغفرت کرنا۔ الہ العالمین، مغفرت آپ کے قبضے میں، رحمت آپ کے قبضے میں۔ الہ العالمین، ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں اور آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ اے رحیم ذات، اے رحمان ذات، اے وہ ذات جس نے رحمت کے خزانوں کو اپنے پاس رکھا ہے۔ الہ العالمین، آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو سب کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم نے ماں کو دیکھا کہ بچوں میں اس بچے کو پہلے نہلاتی ہے جو میلا کچیلا ہو اور اس کو غسل کرا کے تیار کر دیتی ہے۔ اے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے گندے بندے ہم ہیں، توبہ کے دریا میں ہمیں پاکی کا غسل کرا دے۔ اے اللہ، توبہ کے دریا میں ہمیں پاکی کا غسل کرا کر گناہوں سے پاک و صاف ستھرا بنا دے۔ الہ العالمین، تو جو معاف کرنا چاہے تو کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے، منکر و نکیر کو بھی پتہ نہ چلے۔ رب کریم، تو نے دنیا میں ستاری فرمائی، آنے والے عالم میں بھی ستاری فرمانا۔ ہماری حقیقت اوروں پر آشکارا نہ کرنا، ورنہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ الہ العالمین، ذلتی اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ، سارے جرائم پر اپنے لطف و احسان سے معافی کا قلم پھیر دے۔ الہ العالمین، بڑا نازک دور چل رہا ہے، ایمان پر چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ دولت ایمان ہمارا کمال نہیں بلکہ ایمان کے لیے تو نے ہمارا انتخاب کیا۔ یہ تیرا کرم ہے۔ اگر تیرا کرم نہ ہوتا، تیرا فضل نہ ہوتا اور دولت ایمان کے لیے تو ہمارا انتخاب نہ کرتا تو پتہ نہیں آج کہاں گھنٹیاں بجاتے ہوتے اور پتہ نہیں کتنوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوتے۔ الہ العالمین، تو نے نظر رحمت فرمائی، ہمیں مسلمان ماں باپ کے یہاں پیدا کیا۔ اے اللہ، اسی وجہ سے آج ہم تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، تیرے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور تیرے سامنے سجدے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مولا کریم، مرتے دم تک ہمیں اس نعمت پر جمائے رکھنا۔ اے اللہ، ہم بہت ڈرتے ہیں۔ اے اللہ، جب تیرے مقدس نبی ڈرے ہیں تو ہمیں تو اور ڈرنا چاہیے۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کی ہیں، انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ کی، ہماری نسلوں کی، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر جمائے رکھنا۔ اے اللہ، ابھی 4 قسمیں سنی، ڈر لگتا ہے ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ پیدا ہوئے ایمان والے ماحول میں اور رخصت ہوئے
اے اللہ زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، مولا ہمیں ایمان پر جما دے، مولا ہمیں ایمان پر جما دے۔ اے اللہ دولت ایمان کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ ارتداد کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ باطل طاقتیں یکجا ہو کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، اے اللہ ان کی مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو غیروں کا کھلونا بنانے کی بھیانک سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ کتنی لڑکیاں تو ان کے ہاتھوں میں جا چکی، اے اللہ ان کے ماں باپ پریشان ہیں، الہ العالمین الہ العالمین ان تمام کو اغیار کی قید سے آزاد فرما کر دوبارہ ایمان والا ماحول نصیب فرما دے، الہ العالمین ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور حفاظت کے جو کچھ اسباب ہو سکتے ہیں اے اللہ ان تمام کو اختیار کرنے اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، الہ العالمین تمام مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، وبا کو ختم فرما، اے اللہ عافیت کا ماحول قائم فرما، اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہم خصوصاً دعا کرتے ہیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے اور ہماری ان بہنوں کے لیے جو وبائی امراض میں ایسا شاندار کام کر رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان انتقال کر جاتا ہے اے اللہ ان کی لاشوں کو غسل دینا، کفن پہنانا، جبکہ حقیقی بیٹا مرنے والے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے تک تیار نہیں، اے اللہ وہ اجنبی آدمی جن کا اس میت سے کوئی رشتہ نہیں وہ غسل بھی دے رہا ہے، کفن بھی پہنا رہا ہے، نعش کو قبر تک بھی پہنچا رہا ہے، الہ العالمین ہم ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین آخر ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، آخر ان کے بھی تو بیوی اور بچے ہوں گے، اے اللہ ان تمام کو ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا، دونوں جہان میں بہترین بدلے عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ان کے اس کارنامے کو ہم سراہتے ہیں، الہ العالمین ہم تو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں ورنہ بہترین اجر و انشاءاللہ آپ کے یہاں ان کے لیے ثابت ہو چکا، رب کریم انہیں دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ آخرت کی ذلتی اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ پل صراط پر نور تام عطا فرما، نیچے گرنے سے حفاظت فرما، جہنم اور اس کے ساری ہولناکیوں سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔